رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ آج شہداء کے حوالے سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور دوسری طرف شہداء کے خون کا رزلٹ اور نتیجہ طالبان کی شکل میں اللہ نے ظاہر کر دیا اور ہمیں اور آپ کو بتا دیا ہے کہ شہداء کے خون میں کتنی پاور ہے اور کتنی طاقت ہے، اور یہ خون کا قطرہ جسے دنیا ایٹم کہتی ہے، بندہ جو شہید کے خون کا قطرہ ہے یہ دنیا کے ایٹم بموں سے زیادہ بھاری اور وزنی ہے اور زیادہ طاقتور ہے۔ تو شہداء کے خون وقت کے ساتھ رنگ لاتے ہیں اور انشاءاللہ شعیب صاحب رحمت اللہ علیہ کا خون بھی ضرور رنگ لائے گا۔ اللہ شہداء کے خون کو ضائع نہیں کرے۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا تو اللہ رب العزت نے اپنی اس دین مقدس کے اندر امت کو، مسلمانوں کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک جہاد اور دوسری جہاد کے نتیجے میں شہادت۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ جس دور کے اندر اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے تو آپ کے مسائل حل ہوتے جائیں گے اور آپ دنیا کے اندر مضبوط اور مستحکم اور کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہیں گے۔ اور اگر اس سے ہٹ جائیں گے، اس راستے کو چھوڑ دیں گے، کسی اور طرف چل پڑیں گے تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے 52 ملک ہیں اور اسلام کے نام پر ہیں، اسلام کے نام پر ہیں اور دنیا کے 55 کے ملک جو ہیں اور اسلامی سوچ، اسلامی فکر کے حوالے سے ہے اور اسلام کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ان ملکوں میں سے ایک ملک افغانستان ہے جس ملک میں اللہ رب العزت نے وہاں کے مسلمانوں کو وہاں کا رزق عطا فرمایا، وہاں کا ثمرہ عطا فرمایا، وہاں کا رزق عطا فرمایا۔ آخر کیا وجہ؟ ماشاءاللہ مولانا حمداللہ صاحب دعوت ابقات تشریف لائے ہیں، ہماری بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوشی ہے۔ تو آج جو افغانستان میں آپ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور دنیا بڑی پریشان ہے، اور یہ اتفاق نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر کفریہ طاقتیں شکست آ گئی ہیں اور طالبان کامیاب ہو گئے ہیں۔
اس کے اندر تقریباً 35 لاکھ شہداء کا خون ہے. ایسے نہیں ہے کہ بغیر گولی کے کابل فتح کر لیا اور بغیر اس کے افغانستان آ گئے. 35 لاکھ انسان 27 دسمبر 1979 کو سوویت یونین افغانستان آیا. اس سے لے کر 15 اگست تک آپ 40 سالوں کے اندر 35 لاکھ انسانوں کا خون بہا ہے اور 60 لاکھ انسانوں نے ہجرت کی ہے اور ہزاروں سینکڑوں گھر اجڑ گئے اور کتنی بچیاں یتیم ہوئی, کتنے بچے یتیم ہوئے, کتنے سہاگ ملے. تو اس کے بدلے کے اندر آج افغانستان میں امارت اسلامیہ قائم ہے. یہ ہے شہداء کے خون کا رزلٹ. ہم اسلام کو سمجھتے ہیں کہ ہماری باتوں سے آ جائے, ہمارے صرف گفتگو سے آ جائے. اسلام خون مانگتا ہے, اسلام قربانی مانگتا ہے. آج ان حکمرانوں کو دیکھو, کسی کی آنکھ نہیں ہے قربان ہو چکی ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے قربان ہو چکی ہے, خاندان کے خاندان گزر چکے ہیں. ان ساری قربانیوں کے بعد وہ آج اس مرحلے تک پہنچے ہوئے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا کو یہ بات باور ہو گئی ہے, یہ پتہ چل گیا ہے اور امت اسلامیہ کو ایک بہت بڑا سبق دے دیا گیا ہے کہ تم پریشان مت ہونا. اے مسلمانوں, پریشان نہیں ہونا, تمہیں مایوس نہیں ہونا. آؤ اس راستے کو اختیار کرو جو شہادت کا راستہ ہے, جو قربانی کا راستہ ہے. شہادت تم دیتے جاؤ, قربانیاں تم کرتے جاؤ اور زد مجھ پہ چھوڑ دو. آج آپ دیکھیں سوویت یونین کو تو جانے دیں, آج پوری دنیا اکٹھی ہو کر آئی, پوری دنیا اکٹھی ہو کر آئی. نیٹو, امریکہ اور ہمارے اسلامی ملک میں ان کے ساتھ تھے, ساری دنیا اکٹھی ہو کر. اور مدِ مقابل کون تھے؟ سامنے والے طالب علم جن کا لفظ کی طالب اور دنیا میں اس بات میں لگانے لگا. ذرا غور کرنا, اے اللہ تیرا نظام بھی عجیب ہے, تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ لفظ طالب دنیا میں کمزور سمجھا جاتا ہے, انتہائی کمزور. طالبین, طالب جو محلے سے روٹے جمع کر کے بیٹھ کے کھاتا ہے, جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, جس کی معیشت 0 درجے سے بھی نیچے ہے, جس کا کوئی نام نہیں لیتا, ایک کمزور لفظ تھا اور یہ شخص بھی کمزور تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اس کمزور سے اپنی وہ پرانی سنت کہ ہمیشہ بڑے متکبر کو کمزوروں کے ہاتھوں سے مرواتا ہے. جیسے کہ ابرا کا لشکر آیا, ہاتھی آئے تو گھوڑے کو مقابلے میں نہیں لایا, وہاں کسی اور مخلوق کو جو بڑی طاقتور ہو اس کے مقابلے میں ہاتھی کا جو ناخن ہوتا ہے اس قسم کے ابابیل چھوٹے چھوٹے اللہ نے ہاتھوں کے مقابلے میں لایا. آگے چلیے, نمرود آیا تو ایک مچھر کا انتخاب کیا جو جس درجے کا متکبر تھا اس درجے کی مخلوق بلایا. اس امت کا فرعون ابو جہل جب میدان میں آتا ہے تو وہ بھی گردن تان کے کھڑا ہوا تھا, تو اس نے بھی کہا کہ میں بھی بڑی پاور ہوں. تو اس صف کے اندر عبد الرحمن بن عوف جیسے بہادر اور جری اور طاقتور نوجوان بھی موجود تھے, لیکن اس کے ساتھ
دو چھوٹے چھوٹے بچے ماض اور محفظ بھی تھے. تو عبدالرحمن بن عوف کے دل میں بات آئی کہ کس موقع کے اوپر کوئی طاقتور لوگ میرے ساتھ ہوتے. اتنے میں ایک بچہ کہتا ہے انکل تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ رب کا نظام تھا کہ یہ فرعون گردن اونچی کر کے چلتا ہے. تو میری پرانی سنت یہ ہے کہ جب تکبر میں بہت آگے چلا جاتا ہے تو اس کے تکبر کے لیے کسی متکبر کو نہیں لاتا ہوں, میں اپنی چھوٹی مخلوق کا انتخاب کرتا ہوں. سورۃ یونین آیا تو وہاں علماء اور مجاہدین کا لفظ استعمال ہوا. وہ ذرا امریکہ سے کم متکبر تھا. تو مجاہدین کا لفظ کیونکہ یہ بھی پاور والا ہے, اور علماء کا لفظ. اب امریکہ کے لیے نہ مجاہدین کا لفظ نہ علماء کا لفظ, اس کے لیے طالب کا لفظ جو دنیا میں سب سے کمزور تھا, جو دنیا کے اندر ہر اعتبار سے کمزور سمجھا جاتا تھا. نیٹو اور امریکہ کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے طالبان کا انتخاب کیا. حالانکہ اور بھی طاقت تھی. اور پھر یہ بھی ہوا, ایک بات کا اظہارہ کرتا جاؤں کہ جب روس امریکہ کی اس وقت ٹکر تھی تو اس وقت افغان مجاہدین کی جنگ پر ایک چھپا آ گیا. وہ دبا یہ تھا کہ یار ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی میزائلوں اور طاقت کی وجہ سے یہ جنگ جیتی گئی ہے, تو کسی نے اس کو روس امریکہ کی جنگ کہا. تو اللہ رب العزت یہ برداشت نہ ہوا کہ تم نے ان میرے بندوں کو قربانیوں کو ضائع کر دیا, ان پہ تم نے باتیں کی ہیں. آئیے میں اس بات کا بھی تمہیں جواب دے دیتا ہوں. تو پھر امریکہ کو بھی روس کے ساتھ کر دیا اور دنیا بھر کی ساری طاقت بھی اکٹھا کر دیا. اب آؤ اے دنیا والو, اب بتاؤ ذرا, ہم دنیا چیلنج کرتے کہتے ہیں اب طالبان کی فتح میں وہ کس کا دارت تھا, کس کا ریال تھا, کس کی دولت تھی, کس کی سیاست تھی, کس کی قوت تھی. الحمدللہ دنیا میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جب بھی مسلمان کسی دور کے اندر, کسی زمانے کے اندر قربانی کا فیصلہ کرتا ہے, شہادت کا جام پینے کا عزم کرتا ہے, میدان جنگ میں اترتا ہے, خدا کی قسم دنیا کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج پریشان ہے دنیا. یہ طالب طاقتور بن گیا, یہ طالب طاقتور بن گیا, ساری دنیا گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہی ہے. تم دیکھو تو صحیح, پہلے مذاکرات کی بھیک مانگتے رہے. اللہ اکبر, مذاکرات کی بھیک کس سے مانگتے رہے؟ اور ہمیشہ کمزور بات کے لیے چوکی کے دروازے پہ کمزور جاتا ہے. لیکن اے اللہ تیرا کیا نظام ہے کہ تیرے ان کمزور بندوں کے دروازے پہ چوکری آئے, تیرے کمزور بندوں کے دروازے پہ خان آئے ہیں, حکمران ہیں, دنیا کی طاقت نہیں ہے. یہ بتا دیا گیا ہے اے مسلمانوں, جہاد بڑی طاقت ہے, شہادت بڑی طاقت ہے. تم اس رستے کو اپناؤ, یہ دنیا کی طاقت تمہارے میں پڑے گی, یہ دنیا کی طاقت تمہارے سامنے ریز ہو جائے گی. آج آخری بات کروں گا, حضرات حاضرین بھی آئے ہیں کہ پریشانی ہو گئی ہے. خدا کی قسم پریشانی نہیں, پریشانی کا حل ہو گیا ہے. دنیا پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ تمہارے آنے سے تو بدامنی آئی, اور اب آپ یوں سمجھیے کہ امن آنا شروع ہوگا. افغانستان میں طالبان کے پاس امن کی چابی ہے. ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اب دنیا میں امن کا آغاز ہوا ہے. اب کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی, اب کوئی تخریب کاری نہیں ہوگی. لیکن تم اپنے مداخلت کو بند کرو اور ان کی جائز حکومت کو, اس کی آئینی حکومت کو, ان کی جمہوری حکومت کو. جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جیسے وہاں کے لوگ جس کو چاہیں. جمہوریت اس کا نام تو نہیں ہے نا کہ جس صندوقی میں ووٹ ڈالو. اور کبھی ایسی کا ہوتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہے. تو کیا خیال ہے کہ جب طالبان نعرہ تکبیر
ابن امیر عظیمت مولانا مسرور نواز جھنگوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، کردار صحابہ، غلامان صحابہ، خدام صحابہ، امیر عظیمت مولانا حق نواز شہید، امیر عظیمت مولانا حق نواز شہید زندہ ہے جھنگوی، زندہ ہے جھنگوی، زندہ ہے جھنگوی، مسرور کی شکل میں، مسرور کی شکل میں۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، کفر پہ حاویہ۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اب اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح افغانستان کے اندر یہ جو طالبان آئے ہیں تو وہاں کی عوام نے، وہاں کی فوج نے، وہاں کی انتظامیہ نے ان کا استقبال کیا، تو انہوں نے اپنا ریفرنڈم کر کے بتا دیا کہ ہم ان کو چاہتے ہیں، تو یہ جمہوریت ہے۔ وہاں کسی نے مذمت نہیں کی اور ان کا استقبال کیا، تو آج ان کو اپنے نظام کے تحت، اپنے قانون کے تحت جو تمہارے ہاں رائج ہیں، آپ ان کو اپنے قانون اور آئین کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دو، یہ ان کا حق ہے۔ آپ ان کو، آپ ایسے کریں، آپ ایسے کریں، آپ مداخلت کا راستہ کھول رہے ہیں، ان کو تو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے ہو، اور آپ ان کو یہ کہتے ہو ایسا کرو اور ایسا کرو اور ویسا کرو۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اس بات کو یاد رکھو کہ اب اسلام کے غلبے کا دور آ چکا ہے۔ شہداء کی خون کی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ انقلاب جو افغانستان کی زندگی پر آیا ہے، یہ دنیا کے لیے امن کی نوید ہوگا۔ اب دنیا کے اندر امن جو دنیا کی خفیہ طاقت نہیں کر سکی، تو انشاءاللہ ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہمارے اکابرین انشاءاللہ العزیز اس دھرتی کے اوپر بھی اور افغانستان میں طالبان بھی دنیا کے اندر امن قید کر کے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے ان بات میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علیکم۔